میں زندگی کے وہ واقعات سنانے جا رہا ہوں جو میری بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر میں رونما ہوئے تھے۔ میری بہن، بہنوئی اور بھانجا کراچی سے باہر ملیر کی ایک بہت مشہور سوسائٹی کے ایک منزلہ مکان میں رہ رہے تھے۔ مکان پرانا نہیں تھا، طرز تعمیر بھی بہترین تھا، بلکہ اتنی چھوٹی فیملی کے حساب سے کافی بڑا تھا۔ گراؤنڈ فلور میں اناج کا گودام تھا۔ پہلی منزل میں 4 کمرے تھے جس میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی تھی، اور چھت پر صرف ایک کمرہ تھا جس کی تعمیر بڑی عجیب تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن چھت کے عین بیچ میں بنا ہوا تھا، جس پر ایک قدیم زمانے کا تالا لگا تھا اور اس تالے کے گرد ایک لال کپڑا بندھا ہوا تھا۔ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پہلے اس کو اسٹور سمجھا گیا، اور فالتو سامان اس میں شفٹ کرنے کی غرض سے جب تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو معلوم ہوا وہ اسٹور نہیں بلکہ پوجا پاٹ کی غرض سے بنایا گیا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ ہم لوگ خود بھی ہندو دھرم کو مانتے ہیں، اس لیے یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن میرے بہن ہوئی اتفاق سے ایتھیسٹ ہیں، اس لیے ان کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے اپنا سامان اس کمرے میں رکھ کر اس کو باہر سے لاک کر دیا۔ شروع کے دن تو بہت پرسکون گزر رہے تھے۔ میرے بہنوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں۔ بہنوئی کی جاب کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ان کو اکثر دوسرے سٹیز جانا ہوتا ہے، اور اس دوران بہن اور بھانجا دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ابھی اس گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، اس لیے بہن اکیلے ہونے سے گھبرا رہی تھی، اور ان واقعات کا سلسلہ بھی تبھی سے شروع ہوتا ہے۔ بہنوئی کو گئے دوسرا دن تھا۔ دوپہر کے وقت بہن کپڑے دھوپ میں سکھانے کی غرض سے چھت پہ گئیں۔ کپڑے رسیوں پر ڈالتے ہوئے ان کا چہرہ اس چھوٹے سے کمرے کی طرف ہی تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو پہلے کپڑوں سے بند کی ہوئی تھی، لیکن جب کمرہ ان لوگوں نے کھولا تھا تو اس کھڑکی سے بھی کپڑے ہٹا دیے تھے۔ دھلے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے ان کو محسوس ہوا اس روشن دان سے کوئی ان کو جھانک رہا ہے، لیکن کیونکہ کمرہ بند تھا تو وہ وہم سمجھ کر کپڑے پھیلانے لگی، لیکن ان کو مستقل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے جو کبھی کھڑکی سے جھانکتا ہے اور دیکھنے پر نیچے ہو جاتا ہے۔ وہم سمجھ کر وہ اندیکھا کرتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ شام میں جب کپڑے سمیٹنے چھت پر واپس گئیں تو وہاں ان کو خوف محسوس ہونے لگا اور دوپہر کا واقعہ یاد آنے لگا۔ بار بار نظر اس کمرے کی کھڑکی پر جاتی، لیکن چھت پر زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کو ادھر کچھ دکھ نہیں رہا تھا، لیکن کسی کی موجودگی کا مستقل احساس ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی کپڑے سمیٹ کر زینے کی طرف گئیں تو چونک گئی۔ ان کو اپنا بیٹا اس کمرے کے اندر جاتا ہوا دیکھا۔ کمرے کا دروازہ جو لاک کر دیا گیا تھا کھلا پڑا تھا۔ ڈر لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید ان کے بیٹے نے اس روم کو کھولا ہے، وہ اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے تک گئی۔ اندر ایک ڈم بلب لگا تھا، وہ آن کیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا سوائے کچھ سامان کے۔ کمرے میں اپنے بیٹے کو نہ پا کر ان کی جان نکل گئی۔ وہ کمرہ ویسا ہی کھلا چھوڑ کر کپڑے اٹھاتی ہوئی زینے سے نیچے کی طرف بھاگی۔ اب ڈر کا حال یہ تھا کہ چھت کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ آئی تھی، اس کو بند کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہنوئی کی صبح میں واپسی تھی تو اس لیے اپنے بیٹے کو لے کر وہ سیدھی ہمارے یہاں آ گئی۔ صبح ہوئی، بہنوئی کی واپسی ہوئی تو وہ ان کو ہمارے یہاں سے لیتے ہوئے گھر چلے گئے۔ وہ کیونکہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے تو بہت غصہ ہوئے کہ چھت کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کتنی غیر ذمہ داری دکھائی ہے۔ وہ خود اوپر گئے۔ اس عجیب کمرے کا دروازہ اب بند تھا، اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ چھت کا دروازہ بند کر کے واپس آ گئے، لیکن بہن بضد تھی کہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ تو خود اس کمرے کے اندر تک گئی تھی تو ابھی وہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چھت مکمل طور پہ بند کر دی گئی تھی۔ اوپر کسی کا آنا جانا نہیں تھا سوائے بہنوئی کے۔ وہ سگریٹ پینے کی غرض سے چھت پہ جایا کرتے تھے اور وہیں سے ان کے ساتھ وہ واقعات شروع ہوئے
जिन की वजह से वो दोबारा धर्म की तरफ वापस लौटे। उनका कहना है स्मोकिंग करते हुए वो मोबाइल यूज कर रहे होते थे। सिगरेट खत्म हुई, उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की तो स्क्रीन पर किसी का अक्स दिखाई दिया जो उनके पीछे खड़ा था। बहुत बड़ा सा भद्दा सा गोल सा चेहरा था जो उनके बिल्कुल पीछे था। वो फौरन पीछे मुड़े लेकिन कुछ नहीं था। अब जब वो छत पर जाएं तो उनको घबराहट होती, मुस्तकिल ऐसा लगता कि उनके पीछे कोई मौजूद है। और आखिरकार वो वाकया हुआ जिसके बाद उन्होंने भी छत पे जाना छोड़ दिया। खौफ तो उनको छत पे महसूस होने लगा था लेकिन ईगो में जाया करते थे। अभी सिगरेट खत्म करके नीचे जाने के लिए उठे तो बहन की आवाज सुनाई दी। जीने की तरफ देखा तो कोई मौजूद नहीं था। एक बार फिर उनका नाम लेकर पुकारा गया। वो हैरत में इधर उधर देख रहे थे लेकिन मेरी बहन उनको कहीं नजर नहीं आ रही थी। एहसास हुआ कि आवाज उस कमरे से आ रही है। वो कमरे के करीब गए और मेरी बहन का नाम लेकर पुकारा, आरुषि किधर हो तुम? वो दरवाजा खोलने के लिए बढ़े तो दरवाजे पर ताला मौजूद था, दरवाजा बंद था। वो घबरा कर पीछे हट गए लेकिन कमरे के अंदर से कोई मेरी बहन की आवाज में उनका नाम लेकर बार बार पुकार रहा था। वो छत का दरवाजा बंद करते हुए नीचे भागे। उतरते ही उनको मेरी बहन सामने किचन में काम करती हुई नजर आ गई। वो बिल्कुल बदहवास हो गए। अब अपनी वाइफ को जुटलाने के लिए कोई बहाना नहीं बचा था। वो खुद अब उस हादसे के गवाह बन चुके थे। उन्होंने मेरी बहन को कुछ भी नहीं बताया लेकिन वो उनकी घबराहट से समझ गई थी कि कुछ मसला हुआ है, लेकिन उन्होंने ऑफिस से रिलेटेड कोई काम बताकर बहाना बना दिया। उसी रात में करीबन 2:30 से 3 का वक्त होगा। बहन तो सो गई थी लेकिन बहनोई जो कुछ सह चुके थे उनकी नींद उड़ गई थी। उनके बेडरूम का दरवाजा लॉक नहीं था लेकिन बंद किया हुआ था। वो कहते हैं कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने उठकर दोबारा बंद कर दिया। थोड़ी देर सोशल मीडिया पर ध्यान बटाने लगा। नजर पड़ी तो दरवाजा फिर से खुला हुआ था। मैं दोबारा उठा और जाकर दरवाजा बंद किया और अभी बेड के करीब भी नहीं पहुंचा था, दरवाजे को इतनी जोर से किसी ने धक्का दिया कि आवाज से मेरी बहन भी जाग गई। वो भागे और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। उन्होंने मेरी बहन को शाम वाला वाकया पूरा बता दिया कि छत पर उनके साथ क्या हुआ था आज। बहन जो पहले ही डरी हुई थी बिल्कुल ही घबरा कर रोने लगी। हमें फोन कर दिया। हम लोग रात में उसी वक्त उन लोगों के घर की तरफ निकल गए। उधर उन्होंने जब अपने कमरे का डोर लॉक कर लिया था तो घर के बाकी कमरों के डोर्स के खुलने और बंद होने की आवाजें आती रहीं। बहनोई ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। जब तक हम लोग उनके घर पहुंचे पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस को बताया गया कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है, लेकिन घर में किसी के घुसने की कोई निशानी नहीं थी, ना ही कोई चीज बेतरतीब थी, सिवाय इसके कि छत का दरवाजा खुला हुआ था। उन लोगों ने उसी वक्त अपना जरूरी और कीमती सामान समेटा और हमारे साथ हमारे घर चले आए। आज भी उस गली से गुजरते हुए बेख्तियार उस घर की तरफ नजर उठ जाती है और हमें वहम नहीं यकीन होता है कि वहां से भी हमें कोई देख रहा होता है।